بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب کراہت رد الریحان لغیر عذر، بغیر عذر کے خوشبو کا ہدیہ واپس کرنے کی کراہیت کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرض علیہ ریحان فلا يرده فإنه خفیف المحمل طیب الریح، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پر کوئی ریحان یعنی خوشبو کی قسم ہے، جس پر کوئی ریحان پیش کی جائے وہ اس کو واپس نہ کرے، اس لیے کہ وہ غیر وزنی چیز ہے اور اس کی خوشبو اچھی ہے۔ تو اس حدیث میں خوشبو یا خوشبودار چیز کا ہدیہ قبول فرمانے کو کہا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ خوشبو کا ہدیہ دینے والے کو بھی بوجھ نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ خوشبو ایک اچھی چیز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خوشبو کا ہدیہ قبول کرنا مستحب ہے کہ اس کے اندر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اور خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے اور دوسرے کو ہدیہ دینا بھی مستحب ہے، اور مجمع میں خوشبو لگا کر جانا یہ بھی مستحب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہدیے لینے کو بھی بہتر اور مستحب فرمایا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يرد الطیب، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا ہدیہ واپس نہیں فرماتے تھے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے سرگوشی فرماتے تھے، فرشتوں کو بدبو سے نفرت اور خوشبو سے محبت ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوشبو پسند تھی، اور یہی حکم ہر اس ہدیے کا ہے، یعنی جو قیمت میں کم ہو مگر نفع کے اعتبار سے مفید اور نافع ہو، جس کے دینے اور لینے سے بوجھ نہ ہوتا ہو۔ تو اس لیے خوشبو کا جو ہے ہدیہ اس کے بارے میں فرمایا، اور علماء نے اسی سے یہ بات نکالی۔ تو اس لیے جو ہدیہ لینے دینے والے پر بوجھ نہ ہو وہ پسندیدہ ہے، اور اس کا رد کرنا جو ہے یہ منع ہے۔ باب کراہت المدح فی الوجہ لمن خیف علیہ مفسدۃ من اعجاب ونحوہ وجوازہ لمن امن ذلک فی حقہ، کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے کی کراہیت کا بیان، جبکہ خطرہ ہو کہ اس میں تکبر وغیرہ آ جائے گا، اور جب اس سے امن ہو تو پھر تعریف کی اجازت کا بیان۔ تو اس میں تعریف کے بارے میں فرمایا کہ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنا جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی، اور بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں پھر اس طرح سے تطبیق دی گئی کہ جس شخص کے بارے میں ہمیں یہ خوف ہو کہ اگر ہم اس کے منہ پر اس کی تعریف کریں گے تو وہ تکبر وغیرہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے تعریف نہ کی جائے، یا کوئی اور اندیشہ ہو تو تب تعریف نہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی بھی اندیشہ نہیں، نہ اس کی عادتوں کے خراب ہونے کا، نہ اس کے تکبر میں مبتلا ہونے کا، اور یہ کہ وہ تعریف ہو خوشامد نہ ہو، تو اس صورت میں ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پہ تعریف کو منع کیا تو وہ تعریف بمعنی خوشامد ہے، اور خوشامد جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ عن نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یثنی علی رجل ویطریہ فی المدح فقال اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل، متفق علیہ۔ والإطراء المبالغۃ فی المدح۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ایک آدمی کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی تعریف میں مبالغہ کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو تو ہلاک کر دیا یا تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ الاطراق کے معنی ہے تعریف میں مبالغہ آرائی کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل، یعنی تم نے اس کو ہلاک کر دیا یا تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کی تعریف کرتا ہے کوئی آدمی اور اس آدمی کی تعریف جو ہے وہ سن کر دوسرا غرور میں مبتلا ہو جائے، تو جس طرح اس کی گردن کاٹ کر اس کو ہلاک کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے منہ پر، یعنی ایسے شخص کے منہ پر تعریف کرنے سے گویا اس کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہلاکت میں ڈال دیا۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعریف کرنے سے مراد وہ لوگ ہیں جو خوشامد اور چاپلوسی اور بے جا تعریف کرتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگ تعریف کرنے میں سچ اور جھوٹ کی بھی تمیز نہیں کرتے، اس لیے یہ تعریف جو ہے یہ ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیاوی غرض و لالچ کے بغیر کسی قابل تعریف آدمی کی مدح و توصیف کرے اور اسے اس آدمی میں اس طرح کرنے سے اس آدمی میں یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے تکبر بھی نہ پیدا ہو، تو ایسے شخص کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ایسا شخص جو ہے وہ اس حدیث کی وعید میں نہیں آئے گا۔ یعنی اس نے اگر کسی قابل تعریف آدمی کی تعریف کی تو پھر اس نے اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، نہ اس کی کمر توڑی، نہ اس کو ہلاکت میں ڈالا۔ وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان رجلا ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاثنى علیہ رجلا خیرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحک قطعت عنق صاحبک یقولہ مرارا ان کان احدکم مادحا لا محالہ فلیقل احسب کذا و کذا ان کان یرا انہ کذالک وحسیبہ اللہ وَلَا يُذَكِّ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا متفق علیہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ ہوا تو ایک دوسرے آدمی نے اس کی تعریف کی، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تم پر کہ تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمائی اور فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص نے کسی کی تعریف ہی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کہے کہ میں تو فلاں کو ایسا اور ایسا سمجھتا ہوں، اگر وہ خیال کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے اور اس کا حساب لینے والا خدا ہی ہے اور کوئی اللہ کے سامنے پاک صاف ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ تو اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو کس طرح کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسنا علیہ رجل خیرا، یعنی ایک آدمی نے دوسرے کی تعریف کی تو آپ نے پھر اس پر فرمایا کہ تم اس طرح سے نہ بلکہ ایسے تعریف کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی تعریف کی 3 قسمیں ہیں، اس کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے تو اس کی ممانعت ہے، تعریف تو غائبانہ کی جائے مگر خواہش یہ ہو کہ اس کی خبر اس شخص کو ہو جائے تو اس سے بھی منع کیا گیا، اور تیسری قسم یہ کہ تعریف غائبانہ ہی کی جائے مگر اس میں اس کو پرواہ نہیں کہ اس تک خبر پہنچے یا نہ پہنچے، تو علماء نے اس کو جائز فرمایا۔ آپ نے فرمایا فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا، یعنی کسی کی تعریف کرنا ضروری ہو تو کہو کہ میں تو اس طرح سمجھتا ہوں۔ تو اس جملے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی خوبی دیکھی، مثلاً وہ نیک اور صالح آدمی ہے، تو اس کی تعریف بھی عزم اور یقین کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یوں کہہ دینا چاہیے کہ میں تو اس کو ایسا ایسا گمان کرتا ہوں، ممکن ہے کہ وہ ظاہراً تو نیک ہو مگر باطناً اور اللہ کے نزدیک ایسا نہ ہو۔ تو اس پر یہ سوال ہے کہ بعض صحابہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ تعریف کی، مثلاً عشرہ مبشرہ وغیرہ کی، تو اس کا یہ جواب ہے کہ ان کے بارے میں تو یقین سے معلوم ہو چکا تھا
کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں بھی بہت پسندیدہ ہیں، تو ہمیں تو اب کسی کے بارے میں کوئی یقین نہیں، اس لیے ہم یقیناً کسی کی تعریف نہیں کر سکتے۔ وعن حمام بن حارث عن المقداد رضی اللہ عنہ ان رجلا جعل یمدح عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمام بن حارث رحمہ اللہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جب عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی تعریف کرنے لگا، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يهثو في وجهه الحسبا، فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاهثوا في وجوههم التراب، رواه مسلم۔ فهذه الأحاديث في النهج وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور تعریف کرنے والے کے منہ کی طرف کنکریاں پھینکنی شروع کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سامنے کسی کو تعریف کرتے دیکھو تو اس کے چہرے پر مٹی ڈالو۔ فہذہ الاحادیث فی النہج، یہ تمام احادیث ممانعت کی ہیں اور اس کے جواز میں بھی بہت سی صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں۔ قال العلماء وطریق الجمع بین الاحادیث ان یقال ان کان الممدوح عنده کمال ایمان و یقین و ریاضت نفس و معرفت تامت بحیث لا یفتتن ولا یغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة، وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك ومما جاء في الإباحة۔ علماء نے ان احادیث میں تطبیق کی صورت یہ بتائی ہے کہ اگر جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ ایمان اور یقین میں کامل ہے اور اسے ریاضت نفس اور مکمل معرفت بھی حاصل ہے، جس کی وجہ سے اس تعریف سے اس کے فتنے میں مبتلا یا نفس کے فریب میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، نہ اس تعریف سے وہ خوش ہوتا ہو، تو یہ حرام نہ ہوگا اور نہ مکروہ۔ اگر اس کے بارے میں ان چیزوں کا خطرہ ہو تو پھر اس کے منہ پر اس کی تعریف کرنا سخت ناپسندیدہ ہوگی۔ اسی تفصیل پر اس بارے میں مختلف احادیث کو محمول کیا جائے گا، اور جو احادیث جائز ہونے کے بارے میں ہے ان میں سے ایک وہ ہے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر رضی اللہ عنہ ارجو ان تکون منہم اے من الذین یدعون من جمیع ابواب الجنہ لدخولها، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے، یعنی ان لوگوں میں سے جن کو جنت میں داخل ہوتے وقت جنت کے تمام دروازے پکاریں گے۔ وفی الحدیث الآخر لست منہم اے لست من الذین یسبلون عذورہم خیلا، اور ایک روایت میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، یعنی ایسے لوگوں میں سے جو اپنے شلواروں کو تکبر کے طور سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لعمر رضی اللہ عنہ ما راک الشیطان سالکا فجا الا سلکا فجا غیر فجک، والاحادیث فی الاباحۃ کثیرۃ وقد ذکرت جملۃ من اطرافها فی کتاب الاذکار۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جس راستے پر تم کو چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور جائز ہونے میں بھی کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں
جن میں سے کچھ حدیثیں میں نے اپنے کتاب الاذکار میں ذکر کر دی ہیں۔ تو اس حدیث میں فرمایا تھا کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ تعریف کرنے والے کے منہ میں کنکریاں ڈالنے لگے، اس کی طرف کنکریاں پھینکنے لگے۔ تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، یعنی تعریف کو منع کیا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس پر کنکریاں یا مٹی ڈال دو، اور بعض کہتے ہیں کہ مراد یہ کہ اس کی تعریف کرنے پر کچھ بھی اسے نہ دو بلکہ اس کو محروم کر دو، یا بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، کیونکہ اگر تم کچھ بھی نہیں دو گے تو شاید کہ وہ تمہاری ہر جگہ برائی نہ کرنے لگے۔ تو جب کسی کی تعریف کرے تو یہ کوئی شخص کسی کی تعریف کر رہا ہو تو دوسرے شخص کو جس کی تعریف کی جائے اسے چاہیے کہ اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ مجھے معاف کر دے جو یہ نہیں جانتے اور میری پکڑ نہ فرمانا اس پر جو یہ کہتے ہیں، اور مجھے اچھا بنا دے اس سے جو یہ گمان کرتے ہیں۔ یعنی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنی کمی کوتاہیوں کو دیکھنے لگو۔ تو اس پورے باب میں ہم نے تعریف کے بارے میں پڑھا کہ کب تعریف کی جائے اور کب نہ کی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تعریف کرنے میں بھی اسی طریقے کو اپنائیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، اور ایسی تعریف جو خوشامد کے معنی میں ہو اس سے خاص طور پر بچے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔